اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کلام اللہ علیہ السلام فی ذکر عمرو بن العاص عجبا لابن النابغہ یزعم لأہل الشام ان فی دعابا وانی امرؤ تلعابا وعافس وامارس لقد قال باطلا ونطق عاصما۔ یہ خطبہ نمبر 81 کا ایک فقرہ ہے جس میں امام امیر المومنین علیہ السلام عمرو عاص کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ اس بدبخت نے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں جسارت کرتے ہوئے شامیوں کے نزدیک یہ کہا تھا کہ علی ابن ابی طالب کے اندر لہو و لعب پایا جاتا ہے، آپ بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنے والے اور بری نسبت دیتے ہوئے کہ عورتوں سے لگے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ امام نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اس بدبخت کے سلسلے میں کچھ ایسی باتیں کہی ہیں کہ جو آج تک ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور نہج البلاغہ جیسی عظیم الشان کتاب میں اس کی مذمت بھری یہ داستان ایک پیراگراف میں پائی جا رہی ہے۔ امام کلام کا آغاز مفعول مطلق سے کرتے ہیں، جبکہ مفعول مطلق اس سے پہلے اس کا فعل اور فاعل ہونا چاہیے۔ تو یہ کیسے، کیا کلام کا اس طرح سے آغاز کیا جا سکتا ہے، یہ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ خطبہ عام طور سے حمد و ثناء الہی کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، پیغمبر اسلام کے اوپر درود و سلام شروع میں ہوتا ہے، اس کے بعد آگے کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو پھر کیسے اس خطبے میں اور اس جیسے بعض خطبوں میں حمد و ثناء الہی ذکر نہیں ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کے اوپر درود و سلام نہیں بھیجا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے یہ خطبے کی شکل نہ رہی ہو، امام نے جب یہ بات سنی ہو کہ شامیوں کے درمیان عمرو عاص نے مولا کے سلسلے میں بری باتیں کہی ہیں، تو امام نے اسی وقت کہنا شروع کر دیا ہو، جواب دینا شروع کر دیا ہو، خطبے کی نوعیت نہ رہی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ جناب سید رضی نے بڑے بڑے خطبوں میں سے انتخاب کیا ہے، پورا خطبہ ذکر نہیں کیا ہے، کبھی لمبے چوڑے خطبے میں سے صرف ایک پیراگراف لے لیا ہے جو فصاحت و بلاغت کا معیاری کلام ہے۔ تو ان دو باتوں سے یہ جواب ہو گیا کہ اگر شروع میں خطبے کے حمد و ثناء الہی نہیں ہے، درود و سلام کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ خطبہ ہی نہ ہو، امام نے جیسے ہی عمرو عاص کی بات سنی آپ نے جواب دینا شروع کر دیا، اور دوسرے کہ ہو سکتا ہے خطبہ رہا ہو، خطبے کے درمیان امام نے عمرو عاص کی مذمت کی ہو، مگر صدر خطبہ کو سید رضی نے جیسے اور جگہوں پہ حذف کیا ہے، یہاں پہ بھی حذف کیا ہے۔ اور دوسرا پہلو کہ عجباً لابن النابغہ، نابغہ کے بیٹے کے اوپر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ یہ جو عجباً ہے عربی گرامر کے اعتبار سے مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق کے لیے فعل چاہیے، تو یہاں پر فعل اور فاعل کیا ہے؟ اتعجب عجباً۔ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے عمرو عاص کی اس حرکت کے اوپر تعجب ہوتا ہے۔ تو یہ عجباً جو واقع ہوا ہے اتعجب عجباً ہے، یعنی فعل اور فاعل اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، پھر مفعول مطلق عجباً ذکر ہوا ہے۔ خطبہ نمبر 82-81۔ عجباً لابن النابغہ، اب یہ ابن النابغہ کیوں امام نے ذکر کیا ہے؟ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی شخص کو اس کی ماں کے نام سے یاد کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ شرافت اور ادب کے خلاف نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کے سلسلے میں بھرے مجمع میں کسی کو اس کی ماں کے ذریعے یاد کرے؟ عربوں میں دو قسم کا دستور رہا ہے، ایک تو دو طریقے سے دستور رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی خاتون نامور ہوتی تھی، شہرت والی ہوتی تھی اچھائی میں، تو اس کے لال کو باپ کی طرف نسبت دینے کے بجائے ماں کی طرف نسبت دیتے تھے۔ اس کی بہترین مثال حضرت محمد حنفیہ ہے، جناب محمد حنفیہ، بجائے اس کے کہ محمد ابن علی، اگرچہ محمد ابن علی بھی آیا ہے، امیر المومنین کے فرزند ہیں، اور امیر المومنین سے بڑھ کر کے کون ہو سکتا ہے،
لیکن اس کے باوجود جناب خولہ جو حضرت محمد حنفیہ کی مادر گرامی تھیں، وہ عظیم خاتون تھیں، اس لیے ان کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ جناب محمد حنفیہ کو محمد ابن الحنفیہ کہا جاتا ہے۔ تو اچھائی میں اگر کوئی عورت مشہور ہوتی تھی تو اس کی طرف بیٹوں کو نسبت دی جاتی تھی، جیسے یا اچھائی میں یا برائی میں، اور برائی اور اچھائی کے علاوہ بھی اگر کوئی اور حسن یا کوئی اور وجہ ہوتی تھی، اس وقت بھی پورے قبیلے کے لوگوں کو ماں کی طرف نسبت دی جاتی تھی۔ جیسے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے اپنے خطبہ فدکیہ میں یا بنی قیلہ کہا ہے۔ یا بنی قیلہ مہاجرین اور انصار دونوں کو خطاب کیا، یعنی مکہ والے، مدینہ والے، پورے وہ علاقے کے جو لوگ تھے، اوس اور خزرج خاص طور سے جو دو بڑے قبیلے تھے، ان کی پشت جا کر کے ملتی ہے کہ ایسی خاتون پر ختم ہوتی جس کا نام قیلہ تھا۔ تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے مہاجرین اور انصار کو، اوس اور خزرج کے سارے لوگوں کو یا بنی قیلہ کہہ کر کے خطاب کیا ہے، اے قیلہ کی اولاد، تمہارے سامنے میرے حق کو چھینا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ للکارنا تھا جناب سیدہ کو، مہاجرین اور انصار کو، کہ تم لوگ میری نصرت نہیں کر رہے، میں نصرت طلب کر رہی ہوں۔ اس لیے جناب سیدہ نے بجائے اس کے کہ ان کے باپ کا نام اوس اور خزرج کا نام لیتی یا قبیلے کے کسی بڑے آدمی مرد کا نام لیتی، آپ نے سب کو سمیٹ کر کے یا بنی قیلہ کہا ہے۔ تو کیا ہوئی بات؟ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بھی وہ کسی بیٹے کو ماں کی طرف نسبت دینا چاہتے تھے، اگر جو ماں مشہور ہوتی تھی کسی اچھے کام میں یا برے کام میں تو اس کی طرف نسبت دیا کرتے تھے۔ امیر المومن اسی روش عرب پر قائم ہیں، اور آپ نے امر عاص کو اس کی ماں کا نام 2-3 نام ذکر کیا گیا، لیلہ بھی ذکر کیا گیا ہے، سلمہ بھی ذکر کیا گیا ہے، سمیہ بہت مشہور نام ہے۔ بہرحال 2-3 نام ذکر کیا، لیلہ اور سلمہ زیادہ ہے، سلمہ سب سے زیادہ۔ تو امام نے بجائے اس کے کہ اس کی ماں کا نام لیں، اس کی ماں کی ایک خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ النابغہ، نبوغ ظہور کے معنی میں، کسی چیز میں شہرت رکھنا، کسی چیز میں جینیس ہو جانا۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے مرد کے لیے بھی کیا یہ نابغہ شخص ہے، بہت جینیس آدمی ہے، بہت ہوشیار آدمی ہے۔ مگر یہاں پہ جو ابن النابغہ کہا گیا ہے وہ جینیس ہونے کے ناطے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اس کی ماں برائی میں بہت زیادہ مشہور تھی۔ امام نے اس کی توہین کرتے ہوئے، اس کی ملامت اور سرزنش کرتے ہوئے ابن النابغہ کہا ہے، چونکہ اس کی ماں بہت ہی برے کام میں بہت زیادہ مشہور تھی۔ چونکہ مولا کی شان میں جسارت کیا تھا امام نے، اس نے کی تھی امر عاص نے، اسی لیے امام نے بھی ایک قسم کا جواب دیا ہے، لیکن ادب اور اخلاق سے ہٹ کر کے نہیں، بلکہ اسی جہت سے، جس صحت سے اس نے امام کی توہین کرنی چاہی تھی، امام نے اس کو جواب دیا اور کہا ہے عجبا لابن النابغہ۔ نابغہ کون؟ وہی سلمہ بنت حرام ظاہر نام تھا۔ بہرحال تو امام نے نام نہیں لیا، نام کی بجائے اس کی خصوصیت ذکر کی، اور اس کے ذریعے سے اس کی توہین، اور وہ قابل توہین تھا بھی، قابل مذمت تھا بھی، اس لیے امام نے اس کی ماں کا نام اس طرح سے ذکر کیا۔ کیا تھا؟ عجبا لابن النابغہ۔ توجہ رہے، چونکہ ماں ایک برے کام میں مشہور تھی، اس لیے ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے، جب یہ گورنر بنا تو کچھ لوگوں نے اس کو بھڑکانے کے لیے ایک شخص کو 1000 درہم چاندی کے سکے دیے اور کہا کہ جب وہ ممبر پہ جائے اور بڑے مجمع میں تقریر کرے تو تم جو ہے یہ 1000 درہم لو، اس کی ماں کا نام پوچھ لینا ممبر میں۔ ظاہر ہے کہ ملامت کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے مقصد تھا۔ ابن ابی الحدید نے یہ چیز لکھی ہے سنی نے۔ خوب وہ آدمی پیسہ چاہ رہا، تو اس کو ضرورت تھی۔ جب ممبر پہ امر عاص گیا تو اس نے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کے پوچھا کہ یہ اتنی بڑی تقریر کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ماں کا نام کیا تھا؟ تو اس نے پھر جو ہے بتایا کہ میری ماں کا نام، ممبر ہی سے، چونکہ توہین کا پہلو تھا، چاہ رہے تھے وہ لوگ، میری ماں کا نام سلمہ تھا، ان کی بیٹی تھی، پھر ایک جنگ میں
اسیر ہوئی، پھر فلاں نے خریدا، پھر فلاں نے فلاں کو بیچا، پھر فلاں نے فلاں کو بیچا، یہاں تک کہ میرے باپ عاص ابن وائل تک پہنچی اور اس سے میں پیدا ہوا ہوں۔ اور وہ بھانپ گیا تھا کہ یہ میری توہین کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، بھانپ گیا تو اس نے کہا کہ جا، میں نے سب کچھ بتا دیا، اب جو تجھ سے قرار ہوئی ہے، طے ہوا ہے پیسہ لینے کا، وہ جا کر کے لے لے۔ تو بہرحال جو حرام طریقے سے پیدا ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان میں بہت سی جو ہے چالاکیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کو بھی یہ چالاکی تو نہیں کہیں گے، اس کو دھوکہ دھڑی کہیں گے۔ عمرو عاص اس میں بہت زیادہ مشہور تھا۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ عجبا لابن نابغہ، نابغہ کے فرزند اور بیٹے پر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ یزعم لأہل الشام ان فی دعابا، یہاں پہ زعم کے معنی گمان کے ہے، مگر یہاں جو امام نے خطبہ میں ارشاد فرمایا ہے وہ زعمہ کے معنی گمان کے نہیں ہے، بلکہ اہل شام کے سامنے بیان کرنا، ظاہر کرنا، نسبت دینا مراد ہے کہ شامیوں کے درمیان مجمع میں وہ میرے سلسلے میں یہ کہتا رہا ہے، کیا ان فی دعابا، میرے اندر خوش مزگی پائی جاتی ہے، خوش طبعی پائی جاتی ہے، یعنی کیا؟ یعنی میں لہو لعب کرتا ہوں، کھیل کود کرتا ہوں۔ دعابہ اور دعابہ اصل دال پہ پیش کے ساتھ ہے، میرے اندر خوش طبعی پائی جاتی ہے، میں ہر کسی سے ہنسی مذاق کرتا ہوں، میرے اندر وزن نہیں پایا جاتا، سنگینی نہیں پائی جاتی، سنجیدگی نہیں پائی جاتی، وہ اس نے بیان کیا ہے۔ وَأَنِّي امْرُؤٌ تِلْعَابَ، اور میں ایسا آدمی ہوں کہ جو کھیل کود کرتا ہے۔ تلعابہ تے ہٹا دے، یہ مبالغے کے لیے، تلعاب لعب سے ہے، لعب یعنی کھیل کود، یعنی میرے اندر کھیل کود کی کیفیت پائی جاتی ہے، میں کوئی وزین اور متین شخص نہیں ہوں، یہ ظاہر کیا اس نے، یعنی ایک قسم کی مذمت امام کی کر رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں بڑی بحث ہے، ہمارے علماء نے اور شارحین نہج البلاغہ نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں، خود مخالفین کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے، وہ یہ کہ اگر امیر المومنین اسلام کی ذات میں کوئی عیب ہوتا، کوئی نقص ہوتا تو یہ بات نہ کہی جاتی، کچھ نہیں ملا تو امام کے لیے یہ کہا کہ وہ لہو لعب کرتے ہیں، وہ کھیل کود کرنے والے ہیں، وہ سنجیدہ نہیں، وہ متین انسان نہیں ہے، کہ اگر کوئی عیب ہوتا تو اس عیب کو بیان کیا جاتا۔ عمرو عاص نے چاہا کہ امام کی مذمت کرے، لیکن مذمت کے پہلو میں بھی امام کی خوبیاں اجاگر ہو گئی کہ تم اتنی دشمنی کے باوجود امام کے سلسلے میں کوئی عیب اور نقص جو ہے تلاش نہیں کر سکے، تو انہیں لو لعب والا کہہ دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمرو عاص کی ہمت کیسے ہوئی اور کیوں اس نے ایسا کیا؟ دشمنی میں تو انسان بہت کچھ بول جاتا ہے، مگر اس کو یہ شوشہ چھوڑنے کا موقع کہاں سے ملا؟ تو سنی مفسرین نے، شارحین نے نقل کیا، ہمارے بزرگوں نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ موقع عمرو عاص کو ملعون ثانی نے دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کا ابو لولو نے پیٹ پھاڑ دیا اور یقین ہو گیا کہ اب میں مارا جاؤں گا، تو اس نے خلافت 6 لوگوں کی شورا بنائی کہ انہی میں سے 6 لوگوں میں سے کوئی ایک خلیفہ بنے گا، جس کے اوپر 6 لوگوں میں سے 5 لوگ متفق ہو جائیں، 4 لوگ متفق ہو جائیں، 3 لوگ متفق ہو جائیں، اس کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ جب یہ خلیفہ مقرر کرنے کے لیے شورا میں 5-6 آدمیوں کو یہ ڈال رہا تھا، تو ہر ایک کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ بول رہا تھا، زبیر ایسا ہے، عبد الرحمن ابن عوف ایسا ہے، اور طلحہ ایسا ہے، عثمان کی یہ کیفیت ہے، اور اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں اس بدبخت نے یہ کہا کہ ان کے اندر سنجیدگی کم پائی جاتی ہے، ان کے اندر خوش طبعی بہت پائی جاتی ہے، ہنسی مذاق والے بہت ہیں، وزین اور متین نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ بعض تعریفی کلمات ہیں، لیکن یہ شوشہ اس ملعون نے چھوڑا تھا امام امیر المومنین علیہ السلام کے لیے اس وقت، جبکہ شورا میں 6 لوگوں کی جو کمیٹی بنائی تھی، جس میں سے ایک کو کسی کو خلیفہ منتخب کرنا تھا، یہ اس نے شوشہ چھوڑا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ یہ ایک قسم کی مذمت ہے امام امیر المومنین علیہ السلام کے لیے، لیکن وہ مذمت اسے سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ مذمت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ابن ابی الحدید نے خود بیان کی ہے، سنی ہے، معتزلی ہے، مگر اس نے خود بیان کی ہے کہ چونکہ خود ملعون ثانی بہت ہی
تند مزاج تھا، سخت مزاج تھا. سخت مزاج ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بہت ہی خشونت اور سختی پائی جاتی تھی. بد مزاج کہنا چاہیے، بد مزاج تھا، کڑوے قسم کا، ہر وقت منہ کے اوپر جو ہے پھٹکار برستی رہتی تھی، ابوس کیے رہتے تھے اپنے چہرے کو. اس لیے وہ مقابل میں جو انسان ادب کے دائرے میں زیادہ رہتا تھا، سنجیدہ زیادہ رہتا تھا، مقابل میں اس کو وہ لہو و لعب والا سمجھتا تھا. عبارت میں نے لکھ رکھی ہے اس میں کہ اپنے لیے اس کو فضیلت سمجھ رہا تھا کہ میں حاکم ہوں، مجھے سخت ہونا چاہیے، فظ غلیظ القلب ہونا چاہیے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی اگر آپ سخت مزاجی سے کام لیں گے، تند ہوں گے، تو لوگ آپ کے پاس سے دور ہٹ جائیں گے. آپ کو نرم مزاج ہونا ہے، سنجیدہ رہنا ہے، اچھے اخلاق والا ہونا ہے. مگر یہ بدبخت ثانی، ملعون ثانی یہ سمجھ رہا تھا، اپنے لیے فضیلت سمجھ رہا تھا. مقابل میں جس کے اندر خوش طبعی پائی جاتی تھی، خوش مزاج ہوتا تھا، خندہ پیشانی سے ملتا تھا دوسروں سے، اچھے اخلاق والا ہوتا تھا، اس کے اندر وہ نرم پہلو سمجھتا تھا، اسے عیب سمجھتا تھا. تو سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے دعابہ کا لفظ ملعون ثانی نے استعمال کیا ہے. اور اس کو جو کہ اچھائی والی بات تھی، نرم مزاجی و خوش اخلاقی والی بات تھی، اس کو عمرو عاص نے شامیوں کے درمیان برائی کے طور پر، عیب کے طور پر ذکر کیا ہے. امام فرماتے ہیں یزعم لأہل الشام، اہل شامیوں کے نزدیک میری طرف وہ نسبت دیتا ہے کہ میرے اندر خوش طبعی پائی جاتی ہے، لہولاب پایا جاتا ہے. وَأَنِّ امْرُؤٌ تِلْعَابَ، میں کھیل کود کرنے والا آدمی ہوں، میرے اندر سنجیدگی نہیں پائی جاتی. وَعَافِسُ وَأُمَارِسُ، وہ یہ دو کلمہ ہیں، ان دونوں کلمے کا مفہوم، خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ میں عورتوں والا ہوں، عورتوں سے مغازلہ کرتا ہوں. جیسے شاعر لوگ اپنے شروع کے اشعار میں ایسے اشعار ذکر کرتے ہیں جس میں عورتوں کی تعریف ہوتی ہے، اس کو تغزل کہا جاتا ہے. اس بدبخت نے امام علیہ السلام کے سلسلے میں یہ باتیں کہیں. امام ان تمام کلمے کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں لقد قال باطلا، عمر ابن عاص نے غلط بات کہی ہے. وَنَطَقَ آثِمًا، اور یہ گناہ کے طور پر اس نے بولا، میری طرف غلط نسبت دی ہے، میرے اندر سنجیدگی پائی جاتی ہے، میں خوش اخلاق ہوں، نہ یہ کہ میں لہو لعب کرنے والا ہوں. اور آگے بھی اس کے بعد امام جواب میں یہ کہیں گے کہ خدا کی قسم مجھے لہو لعب سے، کھیل کود سے موت کا تذکرہ مانے ہیں، ذکر موت کرتا ہوں تو میں کیسے لہو لعب کر سکتا ہوں، وہ آگے ہم پڑھیں گے. فی الحال اس عبارت کے اوپر آ جائیں. لقد قال باطلا، تاکید کے ساتھ امام کہہ رہے ہیں کہ اس بدبخت نے باطل بات کہی، غلط بات کہی میرے سلسلے میں. وَنَطَقَ آثِمًا، اور یہ جو بولا ہے یہ گنہگار ہو کر کے بولا ہے، حالت گناہ میں بولا ہے. تو امام نے ان کلمات کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ میرے اندر یہ جو دعابہ کا لفظ استعمال کیا ہے یہ درست نہیں ہے. میں خوش مزاج ہوں مگر لہو لعب کرنے والا نہیں ہوں. میرے اندر عورتوں سے گفتگو اور ان سے بات کرنے کا وہ امام کی جو صریحی طور پر نفرت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، عمومی طور پر خواتین سے، نہ کہ ہر خاتون سے، ان کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے. عمرو عاص کے سلسلے میں کچھ باتیں بہت ضروری ہیں کہ یہ انسان تھا کیا. لومڑی کہا گیا ہے اسے، داہنا ہاتھ کہا گیا ہے معاویہ ملعون کا. اور اس بدبخت نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رسول اسلام کی شان میں بڑی جسارت کی ہے. ہمیں معلوم ہے، پتہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ایک بیٹے پیدا ہوئے، مر گئے، تو عاص ابن وائل سہمی اور اس کے ساتھیوں نے پیغمبر اسلام کو ابتر کہنا شروع کیا. ابتر یعنی کیا؟ یعنی دم بریدہ، کٹا ہوا، جس کی کوئی نسل نہیں ہے، جس کے کوئی اولاد نہیں ہے. تو اس نے یہ کہنا شروع کیا محمد کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ دم بریدہ ہیں، یعنی ان کا مشن کامیاب نہیں ہوگا. پیغمبر کو اس نے ابتر کا لفظ، لا ولد تو نہیں کہ اب بیٹے نہیں ہیں تو ان کا مشن ختم ہو جائے گا. پیغمبر کو یہ بہت برا لگا. تب
اللہ نے حضرت رسول خدا کو بشارت دی ہم آپ کو کوثر عطا کرنے والے ہیں، آپ کا دشمن جو ہے ابتر ہے، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہے، دم بریدہ ہے۔ تو امر آس کے باپ آس ابن وائل سہمی نے پیغمبر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تھا، مگر تاریخ اسلام میں قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے پیغمبر کے دشمن آس ابن وائل ہی کو ابتر کہا گیا، اور اس کی خاندان میں جو بھی 2-4 لوگ ہوئے ان سب کو جو ہے ابتر کی اولاد کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد سورہ ہجر کی آیت نمبر 95 میں آیا ہے انا کفیناک المستہزئین۔ مستہزئ یعنی انسان کو اس کے ساتھ استہزاء کرنے والا، برائی کرنے والا، مذاق اڑانے والا۔ بہترین ترجمہ یہ ہے کہ آپ کا جو مذاق اڑا رہے تھے، آپ کو جو برا بھلا کہہ رہے تھے، ابتر کہہ رہے تھے، اے اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، انا کفیناک المستہزئین، یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ اور ایک ایک کر کے وہ سب کے سب مارے گئے۔ آس ابن وائل نہیں مارا گیا، لیکن اس کے بعد نسل اس کی منقطع ہو گئی۔ امر آس اور اس کا بیٹا بھی عبداللہ، 2 ایک بیٹے پیدا ہوئے، کسی کام کے نہیں، بعد میں اس کی نسل تباہ ہو گئی۔ تو انا کفیناک المستہزئین میں قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے نبی پریشان نہ ہو، ہم ہی ان استہزاء کرنے والوں کو اور یہ جو مسخرہ کرنے والے ہیں، آپ کی برائی کرنے والے ہیں، ان سب کو ختم کر دیں گے۔ یہ مذمت میں آیت نازل ہوئی۔ آس ابن وائل باپ کی طرح سے بدتمیز تھا، پیغمبر اسلام کو برا بھلا کہا کرتا تھا، اور چونکہ عرب لوگ زیادہ تر شاعر ہوتے تھے، آس ابن وائل کا بیٹا یہ امر آس یہ بھی بہت بڑا شاعر تھا۔ اس نے اشعار کہے اچھے اچھے، اور ڈھیر سارے پیغمبر اسلام کی مذمت میں اشعار کہہ کے مکہ کے بچوں کو سکھا دیا۔ ظاہر ہے کہ بچے شعر جو معروف شعر ہوتے ہیں جلدی سے یاد کر لیتے ہیں، تو پیغمبر کی مذمت میں جو اشعار اس نے کہے تھے وہ بچوں کو سکھاتا تھا تاکہ پیغمبر کی مذمت کریں جب بھی وہ آئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب بھی پیغمبر گزرتے تھے جس گلی کوچے سے، تو وہ جو اشعار یاد کیے ہوئے تھے امر آس کے، تیز تیز آواز سے پیغمبر کے منہ کے اوپر پڑھتے تھے اور پیغمبر کی اذیت کا سبب بنتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے روایت میں ہے کہ 1000 بیت، 1000 شعر کہے پیغمبر کی مذمت میں، اور اس کو جو ہے بچوں میں نشر کیا، خود بھی اور دوسروں کو بھی پڑھا۔ پیغمبر خانہ کعبہ کے پاس آ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے باقاعدہ سے امر آس کے سلسلے میں بد دعا کی کہ پالنے والے، عبارت میں پڑھتا ہوں اگر جلدی سے نگاہ میں آ جائے تو، ہاں، اللہم ان امر آس حجانی ولست بشاعر، پالنے والے تو گواہ ہے نا کہ میں شاعر نہیں ہوں، میں شعر نہیں کہتا، کہہ سکتا ہوں لیکن کہتا نہیں، کیونکہ خدا نے منع کیا تھا کہ آپ کو شعر نہیں کہنا ہے۔ میری مذمت کی ہجو کی ہے اور میں شاعر نہیں، فل ان ہو بے عدد ما حجانی، جتنے شعر کے ذریعے سے میرے اوپر اس نے مذمت کی ہے، میری ہجو کی ہے، اتنی ہی اس کے اوپر لعنت بھیج۔ اسی طریقے سے پیغمبر کی اذیت کا سبب بنا کرتا تھا، اور وہ جو 3-4 لوگ تھے جو پیغمبر کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی کو، گندی اوجھڑی کو لا کر کے ڈال دیے تھے، پیغمبر سجدے کی حالت میں خانہ کعبہ کے دیوار کے سائے میں وہیں پہ سجدہ کر رہے تھے۔ تو ان میں سے عقبہ ابن معید اور حارث ابن ہشام یا ہشام بن حارث اور یہ امر آس تھا، یہی لوگ لائے تھے اور پیغمبر کے سر کے اوپر، بدن کے اوپر ڈال دیا تھا۔ جناب رسول خدا سجدے کی حالت میں تھے، سجدے سے نہیں اٹھایا، آپ نے گریہ کرنا شروع کیا۔ جناب سیدہ باہر آئیں اور آپ نے اوجھڑی ہٹائی اور خود بھی رو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام نے 2 جملہ جناب سیدہ کے سامنے اس طریقے سے فرمایا، اللہم علیک بقریش، یہ 3 مرتبہ کہا، یعنی قریش سے مراد یہ دشمن جو تھے پالنے والے، ان کو تو لے لے، یعنی ان کے اوپر عذاب نازل کر۔ اور دوسرا فقرہ جو 3 مرتبہ کہا، انی مظلوم فانتصر، پالنے والے میں مظلوم واقع ہوا ہوں تو میری نصرت کر۔ اور اس طریقے سے پیغمبر اسلام نے دعا کی۔ اور ابن ابی الحدید بیان کرتا ہے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ کب، جب حضرت ابو طالب اس دنیا میں نہیں رہے،
جب تک جناب ابو طالب تھے تب تک کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ پیغمبر کو کوئی اذیت پہنچا سکے. ادھر رحلت ہوئی، ادھر پیغمبر اسلام کے اوپر آفت آ گئی، اور اس طریقے سے راستہ چلتے کانٹا بچھا رہے ہیں، راستہ چلتے پتھر ڈالیں. رات کے وقت جب پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے پاس طواف کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے آتے تھے، بھاری پتھر راستے میں ڈال دیتا تھا یہی عمرو عاص. پر اذیت کا بے پناہ سبب بنا کرتا تھا، اور اسی دشمنی کی بنیاد پر اس کے اوپر اور گفتگو کریں گے. اسی بے پناہ دشمنی جو اس کے اندر پائی جاتی تھی رسول خدا سے، اسی وجہ سے قریشیوں نے جب رسول اسلام نے بعض مسلمانوں کو 80 کے قریب مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے کہا، جس میں جناب جعفر طیار سر فہرست تھے، خانوادے کے ساتھ یہ لوگ 80 لوگ کے قریب تھے، تو ان کو واپس لانے کے لیے کہاں مکہ کہاں حبشہ کافی دور ہے، یہ حجاز میں وہ افریقہ میں حبشہ، لیکن اتنا لمبا سفر کر کے ان کو لانے کے لیے. اور قریشیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اے عمرو عاص اگر تمہیں موقع ملے تو جعفر طیار کو قتل کر ڈالنا. بہرحال یہ گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن ناکام رہا، کیونکہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ بہت متاثر ہوا قرآن کی آیتوں کو سن کر کے، ان آیتوں کو جن میں خاص طور سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور بہت اچھے طریقے سے وہ لوگ رہنے لگے، اور عمرو عاص ناکام رہا. خلاصہ کلام کی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کا سبب بہت بنا، اور اس کا باپ بھی، اور یہ بھی ابتر کہنے والا باپ تھا، اور یہ بھی پیغمبر کی اذیت کا سبب بنتا تھا. اور جب رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی اذیت کا سبب یہ عمرو عاص کس کی، حضرت امیر المومنین اسلام کی اذیت کا سبب بنا. لیکن اذیت میں کیا کوئی عیب نہیں نکال سکا، تو امام کے سلسلے میں اس نے یہ کہا کہ بہت زیادہ غیر سنجیدہ ہیں، غیر متین ہیں، لہو لاب کرنے والے ہیں، جبکہ مولا اس سے کوسوں دور تھے. والحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین.